اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ حج کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن جہاں تک حج کے معاملات ہیں اور کچھ دیگر معاملات ہیں جن کا تعلق مدینے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس صورت کی طرف دلیل دیتے ہیں، وضاحت بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور تقریباً 78 آیات پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ کو ملائیں تو 79 آیات بن جاتی ہیں، اور اس میں تقریباً 6 بڑے موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قیامت کا بیان ہے، زلزلے کا بیان ہے کہ قیامت میں شروع میں جو قیامت کا ذکر ہے اور غافل لوگوں کی جواب دہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر دوم مشرکین اور شرک کا بیان ہے۔ ان سورہ مبارکہ حج کا ایک دوسرا حصہ، بہت بڑا حصہ جو ہے، شرک اور مشرکین کے خلاف اٹھنے کے متعلق ہے، یعنی قیام کرنے کے متعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے انسان کی توجہ خالق کی عظمت کی طرف دلائی گئی ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ عذاب الہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آیات کا ایک حصہ گزشتہ اقوام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شدید عذاب اور ان کے عبرتناک انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان اقوام میں خاص طور پر قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سامود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کا انجام یاد دلایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو اپنے کرتوت کیے تھے، جو عمل کیے تھے، ان کو جزا کیا ملی، یا جو لوگ ان میں غلط کام کرتے رہے ان کو سزا کیا ملی ہے۔ اور چوتھے حصے میں حج کا بیان ہے۔ حج کا تاریخی پس منظر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے طلوع اسلام تک حج کا تاریخی تمام پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ قربانی کو بیان کیا گیا ہے اور طواف کے احکام واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں، چونکہ حج کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اس میں بیان ہوا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ظالموں کے خلاف قیام کا بیان، جابر ظالموں کے خلاف اٹھنے اور دشمن کی جارحیت سے نمٹنے کے بارے میں بھی احکامات صورت حج میں بیان ہوئے ہیں۔ 6 نمبر پہ فروع دین کا بیان، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، بھلائی ہے، برائی پر تنبیہ ہے، توکل علی اللہ، ان تمام چیزوں کی رغبت دلائی گئی ہے۔ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ حج میں حج کے معاملات بھی بیان ہوئے ہیں، تو جہاں ہم حج کی فضیلتیں ہیں اور جہاں حج کے دیگر معاملات ہیں، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ امام حج پہ تھے اور ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ اکثر الحجیج، مولا کتنے حاجی ہیں، حاجی بہت زیادہ ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا نہیں، اقل الحجیج اکثر الزجیج، امام نے فرمایا حاجی کم ہیں، بھیڑیے زیادہ ہیں، حیوانات زیادہ ہیں۔ اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے انگلی پھیر دی، جب مادی پردے ہٹ گئے تو وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے امام سے کہا کہ مولا میں نے عجیب صورتحال دیکھی ہے، انسان کم ہیں، مثلا حیوانات کی شکل میں سور، کتے، بھیڑیے، ریچھ یہ زیادہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں انسان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ میں نے جب تمہارے سامنے سے یہاں سے ہاتھ پھیرا ہے تو مادی پردے تم سے ہٹ گئے، تمہیں نظر آیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری دادی زہرا کا محب ہے وہ انسان کی شکل میں ہے، اور جو میری دادی زہرا کا مخالف ہے، میری دادی زہرا کا بغض رکھتا ہے، وہ حیوان کی شکل میں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو جب تک ان میں آل محمد کی رضا نہیں ہے، محبت اہل بیت شامل نہیں ہے، وہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ دل میں بغض علی اور طواف کعبہ، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے۔ تو بہرحال اس میں عبادت کے لیے بہترین شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہونی چاہیے۔ جب ہم فضائل کی جانب آتے ہیں سورہ حج کی، تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے گا گزشتہ اور آئندہ، یعنی جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں یا قیامت تک حج کریں گے، ان تمام کا ثواب جو ہے سورہ حج کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں پروردگار عالم درج فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر تیسرے روز اس سورہ حج کی تلاوت کرے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں وہ لازماً ضرور بھی ضرور اسی سال میں وہ حج پہ تشریف لے جائے گا، وہ حج پہ جائے گا۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ جہاں تقریباً 12-14 لاکھ روپے کا خرچہ ہے،
تو معصوم کی زبانی اگر آپ یقین رکھیں تو سورہ حج کو وتیرہ بنائیں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے حج کے جانے کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور آخر میں حدیث نبوی پھر بھی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے گا، وہاں تھوڑا سا اضافہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو حج کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ جتنے تمام عالم اسلام میں لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان تمام کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ عملیات کی جانب ہم آتے ہیں تو یہاں 3 نقطے بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، ظالم ہے اور ڈاکو ہے، کسی کشتی میں سوار ہے، تو اگر ہرن کی جھلی میں لکھ کر سورہ حج اس کشتی میں رکھی جائے تو وہ ظالم جابر اور ظالم ڈاکو، کافر ڈاکو جو ہے وہ کشتی میں غرق ہو جائیں گے، کوئی ایک کافر بھی نہیں بچے گا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اگر اس سورہ حج کو پانی پر دم کر کے ظالم حکمران کے بیٹھنے کی جگہ پہ چھڑک دیں تو ظالم بادشاہ سے خداوند عالم چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور اچھا عمل بھی اس میں ہے کہ اگر سورہ مبارکہ حج کو 3 دفعہ پڑھیں اور کسی سمندری سفر میں روانہ ہیں تو معصوم فرماتے ہیں اس پڑھنے کی برکت سے، سورہ حج کی تلاوت کی برکت سے خداوند عالم اسے ڈوبنے سے محفوظ بنا دیتا ہے۔